اللہ کی طرف سے، وہ حضور کی ذات اقدس۔ احباب گرامی قدر، سب سے بڑا فضل حضور، سب سے بڑی رحمت حضور، سب سے بڑا فضل حضور، سب سے بڑی نعمت حضور، پھر میں کیوں نہ کہوں احباب گرامی قدر۔ اور اس بات میں شک بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے یہ آسمان بنایا۔ اگر ہم ایک عمارت تیار کرتے ہیں، عمارت کے لیے ہم دیواریں کھڑی کرتے ہیں، دیواروں کے سہارا لے کے پھر اس پہ مختلف اشیاء ڈال کے، چیزیں ڈال کے ایک چھت کو تیار کرتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں اس رب الجلال کی عظمت پہ، اس کی وہ تمام طاقتوں کا مالک ہے، لیکن اس نے 7 آسمان بنائے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے صدقے بنائے ہیں۔ 7 آسمان اللہ نے بنائے، محمد مصطفیٰ کے صدقے اللہ رب العزت نے بنائے۔ احباب گرامی قدر، ہم تو ایک محفل کرتے ہیں، میلاد کی محفل سجا لیتے ہیں، جب کہیں سے نہیں ملتی سبوں کی دولت تو تیری محفل یا رسول اللہ، جب کہیں سے نہیں ملتی سکوں کی دولت تو تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں، ہم ایک ٹینٹ لگا لیتے ہیں، حضور کے غلاموں کو بلا لیا جاتا ہے محفل میں، ایک ٹینٹ لگاتے ہیں، لیکن ہم حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہو، عاشقوں کے لیے حضور کی خوشی میں ٹینٹ لگا لیتے ہیں کہ حضور کے غلام آئیں گے، حضور کی خوشی میں آئیں گے، محفل سنیں گے، حضور کا تذکرہ ہوگا، حضور کی باتیں ہوگی، وہ ہم محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ رب ذوالجلال جس نے حضور کے صدقے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، جس کے نیچے نہ تو کوئی سپورٹ، نہ کوئی دیوار کو کھڑی کی، نہ کوئی پلر بنایا ہے، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی دیوار کے اللہ رب العزت نے یہ آسمان بنایا ہے تو محمد مصطفیٰ کے صدقے بنایا ہے۔ اب اگر ہم میلاد کی خاطر حضور کی خوشی میں مسجدوں کو سجا دیتے ہیں، گھروں کو سجا دیتے ہیں، لائٹیں لگا دیتے ہیں، لائٹیں لگا دیتے ہیں، کیوں لگا دیتے ہیں؟ کہ حضور آئے، ہمیں سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے، تو یہ بھی ذات مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ اللہ نے آسمان کو ستاروں سے سجایا ذات مصطفیٰ کے صدقے۔ ہم تو لائٹیں لگا کے حضور کی خوشی کر رہے ہیں، رب نے آسمان ستاروں سے سجایا ہے۔ ہم پنڈال بنا لیتے ہیں، اس میں ایک بڑی لائٹ لگا لیتے ہیں، بلب لگا دیتے ہیں، بیم لگا دیتے ہیں تاکہ پنڈال کو روشن کر دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس بتی کو روشن کیا ہے، سورج سے کیا، تو لیکن اس سورج کو رب نے بنایا ہے، اس سورج کو اگر رب نے روشنی عطا فرمائی ہے تو ذات مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ ذات مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے سورج بنایا، سورج کو روشنی عطا فرمائی ذات مصطفیٰ کی وجہ سے۔ احباب گرامی قدر، ہم تو قلیب بچھا دیتے ہیں، قلیب بچھا دیتے ہیں، حضور کے غلام آئیں گے، محفل میں بیٹھیں گے، حضور کا ذکر سنیں گے، حضور کی خوشی منائیں گے۔ لیکن رب ذوالجلال نے اگر یہ زمین بچھائی ہے، اس زمین کو بنایا ہے تو ذات مصطفیٰ کے صدقے بنایا۔ ہم تو محفل ختم ہوتی ہے، قالین کو سمیٹ لیا جاتا ہے، فولڈ کر لیا جاتا ہے، ٹینٹ فولڈ کر لیا جاتا ہے، لائٹ اتار لی جاتی ہے، لائٹیں اتار لی جاتی ہیں، لیکن وہ رب ذوالجلال جس نے حضور کے صدقے آسمان بنایا، اس رب ذوالجلال نے سورج کے ذریعے اس دھرتی کو روشن کیا۔ اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے آسمان کو ستاروں سے سجایا، اس رب ذوالجلال نے اس زمین کو بچھایا تو ذات مصطفیٰ کے صدقے سجایا ہے۔ احباب گرامی قدر، میں بات کو ختم کروں اور یہاں میں یہ بات کرتا جاؤں، کیا ایک جلسہ ہوا؟ اگر ہم دیکھیں ابھی کچھ بھی نہ تھا۔ نعت کب سے ہے؟ نعت کسے کہا جاتا ہے؟ نعت کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نعت کہا جاتا ہے جس میں حضور کی تعریف کی جائے، ایسی نظم، ایسے اشعار جس میں حضور کی تعریف کی جائے۔ یہ تو لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی کیا؟ حضور کی شان کو بیان کیا جائے، حضور کے حسن کو بیان کیا جائے، حضور کے علم کو بیان کیا جائے، حضور کے کمالات کو بیان کیا جائے، حضور کی رفعت کو بیان کیا جائے، حضور کی بلندی کو بیان کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر کر دیا جائے۔ یہ ہے نعت۔
لیکن پھر میں یوں کہوں نعت، جب میں نے نعت کی تشریح پڑھی نا کہ نعت لکھنے والے نے کمال لکھا کہ نعت کب سے ہے، نعت کب سے ہے اور نعت کب تک ہوگی، پھر لکھنے والے نے لکھا جب کچھ نہ تھا نعت اس وقت بھی تھی، جب کچھ نہ تھا نعت اس وقت بھی تھی، اور جب کچھ نہ ہوگا نعت تب بھی ہوگی۔ اور نعت کا جو یہ لفظ ہے جہاں حضور کی تعریف کی جائے، یہ کس ہستی نے منتخب کیا؟ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہیں، جہاں حضور کی تعریف کی جائے اس کا نام نعت رکھا اسے مولا علی کہتے ہیں۔ بس بات ختم اسی شیر کے ساتھ۔ احباب گرامی قدر، اب میں دیکھوں گا کون حضور کی آمد پہ کتنا خوش بیٹھا ہے، کون حضور کی خوشی میں کتنا خوش ہو کے بیٹھا ہے۔ بات سنیے احباب گرامی قدر کہ ربیع الاول کے مہینے میں مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، یعنی کہ حضور کی آمد، حضور کی پیدائش، حضور کی ولادت ربیع الاول کے مہینہ میں۔ اب سمجھیے گا، میں دیکھوں گا کون کتنی محبت میں بیٹھا ہے، کون کتنا پیار لے کے بیٹھا ہے۔ سنیے گا اب آپ گرامی قدر، ربیع الاول کے مہینہ میں مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے جس میں ہمیں سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت جس مہینے میں ملی، اس مہینے کی کیا بات ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے؟ مصطفیٰ مل گئے، سب کے دل کھل گئے، مصطفیٰ مل گئے، سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینہ کی کیا بات ہے؟ اس سے بڑا پیار کیا ہونا چاہیے؟ مصطفیٰ مل گئے، سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینہ کی کیا بات ہے۔ اور پھر یوں کہو کشتی نوح میں حبدار تھے، کشتی نوح میں حبدار تھے۔ اب اگر اس جہاں کی بات کرو کہ انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء ہیں اس جہاں میں، مگر مصطفیٰ کے سفینے کی کیا بات ہے؟ کشتی نوح میں حبدار تھے، کشتی نوح میں حبدار تھے، اور اس جہاں میں انبیاء ہیں، رسل ہیں، اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، اتقیاء ہیں اس جہاں میں، مگر مصطفیٰ کے سفینے کی کیا بات ہے؟ آخری شعر پڑھ رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور کی زلف کی بات، حضور کے چہرے کی بات، حضور کے سینے کی بات، حضور کے حسن کی بات کر رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں زلف، چہرہ، رخسار، زلف، توجہ، زلف، چہرہ، رخسار، سب اعلیٰ حضور کے، زلف، چہرہ، رخسار سب اعلیٰ ہے حضور کے۔ اب اگلا شعر دیکھیے، خون کا مرتبہ خدا جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ خون کا مرتبہ خدا جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں